میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جب بھی ملتا ہے وہ انداز جدا ہوتا ہے، چاند 100 بار بھی نکلے تو نیا ہوتا ہے۔ جہاں سے مجھے شعر یاد آ رہے ہیں، تھوڑی سی مطلب میں نئی غزلیں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، تو اگر میں کہیں میں تو بلبل ہوں، میرا کام ہے گاتے رہنا، بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاتے رہنا، تو میں عرض کر رہا ہوں ابھی آج میری ایک کتاب کی یہاں رسم اجرا ہوئی، ماں ایک کتاب جو میں نے بہت شعر میں نے ماں پر کہے، آپ ہی لوگوں کی تربیت میں سیکھا بولنا، بہرحال میں شعر عرض کر رہا ہوں۔ ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ بہت اچھا ہے، واہ اس واہ طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ ایک مطلب اور ایک شعر یہ عرض کیا ہے کہ مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا، چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا، چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا۔ شعر یہ عرض کیا ہے کہ میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا۔ ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، کیا کہنے، واہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ ایک مطلب یہ عرض کیا ہے کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی۔ کیا کسی کہنے، کو واہ گھر واہ ملا واہ، حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی۔ آج حضرات جب میں حیدرآباد آیا تو معلوم ہوا کہ یہاں وہ نکسلیوں کی شناخت کے لیے کتے پالے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا عجیب ہے، اچھا حالانکہ مطلب اس میں جو ہمارا جو محکمہ پولیس ہے اس کی تفتیش نامکمل ہے، کتے کہاں نہیں ہوتے صرف انہیں پہچاننا سیکھ لیں تو میں کہہ رہا ہوں تو ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کتے، بلیاں، غریب یہ سب ایک جگہ رہتے ہیں، امیر لوگوں کے گھر کے سامنے کتے اتے بھی نہیں آتے ہیں۔ میں شعر میں عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مطلب یہ عرض کیا ہے کہ دل کو دکھنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا ہے، دل کو دکھنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا ہے، اس پرندے کو تڑپنا بھی نہیں آتا ہے، واہ، اس پرندے کو تڑپنا بھی نہیں آتا ہے، اور اس کی فیاضی کا اندازہ لگا لو اس سے، اس کے دروازے پہ کتا بھی نہیں آتا ہے، واہ، اس کی فیاضی کا اندازہ لگا لو اس سے، واہ، اس کے دروازے پہ کتا نہیں آتا ہے۔ اور سوچتا ہوں کہ تیرے ہاتھ بھی پیلے ہو جائیں، کیا کروں میں کوئی رشتہ بھی نہیں آتا ہے، سوچتا ہوں کہ تیرے ہاتھ بھی پیلے ہو جائیں، کیا کروں میں کوئی رشتہ بھی نہیں آتا ہے۔ مطلب میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہم گفتگو کریں گے غزل کی زبان میں، سماعت فرمائیں۔ مطلب یہ عرض کیا ہے کہ سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، واہ، سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، کبھی نکسل بناتی ہے کبھی چنبل بناتی ہے، واہ، سماجی واہ، بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، بہت اچھا ہے، سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، کبھی نکسل بناتی ہے کبھی چنبل بناتی ہے، ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، دیے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے، ذرا کیا سی کہنے، بات واہ ہے واہ واہ، لیکن ہوا کو کون سمجھائے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، دیے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے۔ شعر عرض کر رہا ہوں کہ سنا ہے
یہ ہماری بہنیں بھی تشریف فرما ہے. دیکھیں شعر کہ ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے, دیے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے, سنا ہے